بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ٹیچر آصف شبیر. 9th کی مطالعہ پاکستان کے ساتھ آج کا ٹاپک جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سی آر فارمولہ. سی آر فارمولہ سے مراد کیا ہے؟ سی آر فارمولہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر گاندھی کو مشورہ دینے والے جو شخص ان کا نام تھا چکرورتی راج گوپال آچاریہ. سی سے چکرورتی، آر سے راج گوپال آچاریہ. فارمولہ عوام میں ان کا نام راجا جی مشہور تھا. انہوں نے گاندھی کو کیا مشاورت دی، اور انگریز اور گاندھی جو تھے اس وقت جیل میں تھے، اور جیل میں بیٹھ کر جو ہے انہوں نے گاندھی کے ساتھ جو پلان کیا، جو منصوبہ پاکستان کی مخالفت میں جو تیار کیا وہ کیا تھے، اس کے کیا پوائنٹس تھے، آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے ہے کہ جب انگریز حکومت نے گاندھی کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کو سختی سے کچل دیا اور اسے جیل میں ڈال دیا تو اس کی تحریکوں میں جان نہ رہی. اب گاندھی نے قائد اعظم کو ایک سازشی جال میں پھنسا کر مسلم لیگ کو کمزور کرنے کی کوشش کی. اس سازش میں گاندھی نے چکرورتی راج گوپال آچاریہ کو استعمال کیا اور اسے کہا کہ تقسیم ہند پر اپنی رائے دیں. چکرورتی راج گوپال آچاریہ انڈین نیشنل کانگریس کا ایک رہنما تھا. اس کا تعلق مدراس سے تھا اور عوام میں وہ راجا جی کے نام سے مشہور تھا. مارچ 1944 میں گاندھی اور راج گوپال آچاریہ نے ایک فارمولے کو حتمی شکل دی اور اسی فارمولے کو سی آر فارمولہ کہا جاتا ہے. اس دوران جیل ہی سے ہندو مسلم مسائل پر گاندھی اور قائد اعظم کے درمیان خط و کتابت جاری رہی. اس فارمولے کو قائد اعظم کے پاس بھیج دیا گیا اور قائد اعظم کو فارمولے کی تفصیلات سے 8 اپریل 1944 کو آگاہ کیا گیا اور سی آر فارمولے کے اہم نکات جو تھے وہ درج ذیل تھے. یعنی یہ فارمولہ 7 پوائنٹ پر مبنی تھا. اس کے کیا پوائنٹ تھے کہ اب یہ فارمولہ کانگریس، یہ پہلا پوائنٹ تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتے کی وہ بنیاد ہے جس پر گاندھی اور قائد اعظم متفق ہوں گے اور اپنی اپنی جماعتوں سے متفق کرائیں گے. اس کے بعد آ جائیے گا ہمارے دوسرے پیج پہ ہے کہ جنگ عظیم دوم ختم ہوگی. جو اس وقت جنگ ہو رہی تھی یعنی 1939 سے جو شروع تھی جو 1945 تک رہی، جنگ عظیم دوم ختم ہوگی تو ایک مخصوص کمیشن قائم کیا جائے گا جو ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب کے ایسے متصلہ اضلاع کی حدود کا تعین کرے گا جہاں مسلمانوں کی قطعی اکثریت ہے. علیحدہ مملکتوں کے قیام کا فیصلہ ہوا تو سرحدوں پر رہائش پذیر عوام دونوں میں سے کسی ایک ریاست میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے. یہ پوائنٹ بھی جو تھا وہ ٹھیک تھا، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا. اگلا تھا تیسرا پوائنٹ، آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کی آزادی کی حمایت کرتی ہے اور اس بات سے اتفاق بھی کرتی ہے کہ عبوری حکومت میں قیام میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرے گی. یہ بھی ٹھیک تھا. اگر اس سے صواب رائے کا فیصلہ ہوا تو سیاسی جماعتوں کو عوام کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے اور انہیں اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے مہم چلانے کا اختیار ہوگا. وہ پورا پروپیگنڈا کر سکیں گے. اس میں بھی مسلم لیگ نے اطمینان کا اظہار کیا. اس کے بعد اگر علیحدہ مملکتوں کے قیام کا فیصلہ ہوا تو دونوں فریق ریاستی اور حکومتی امور پر باہمی معاہدوں پر دستخط کریں گے. اس پر بھی اطمینان کا اظہار کیا. اگر آبادی کا تبادلہ کرنا مقصود ہوا تو صرف رضا کرانا، یعنی کہ رضا کرانا ان سے لوگوں سے مشاورت سے، اس پر بھی مسلم لیگ نے اطمینان کا اظہار کیا. اس کے بعد جو 7واں پوائنٹ تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا جس کو ہم نے پڑھنا ہے. وہ یہ تھا کہ فارمولے پر صرف اسی صورت میں عمل ہوگا اگر حکومت برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے حق سے دستبردار ہو جائے اور سارے اختیارات مقامی لوگوں کو منتقل ہو جائیں. اور قائد اعظم نے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے مشورے سے سی آر فارمولہ مسترد کر دیا. یعنی اس میں دیکھیں یہ فارمولہ اور جو پیچھے ہم نے پڑھا جناح گاندھی مذاکرات وہ سیم تھے. اس میں بھی کیا تھا، گاندھی نے کہا کہ اگرچہ وہ 2 قومی نظریے کا حامی ہے لیکن اگر مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد لاہور پر عمل ہو تو وہ اپنے مسئلے کو مؤخر کر دے، پہلے مل کر مشترکہ آزادی حاصل کرتے ہیں. لیکن قائد اعظم نے اس کے اس انداز کو دھوکہ اور مکاری قرار دیا. اس بار انہوں نے کیا کہا کہ جی پہلے سبز باغ دکھانے کے بعد آخر میں کہا کہ اس فارمولے پر عمل تبھی ہوگا جب حکومت برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے حق سے دستبردار ہو جائے اور اختیارات مقامی لوگوں کو دے جائے. یعنی مقامی لوگوں کی میں اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی. تو اس طرح سے قائد اعظم نے مجلس عاملہ کے مشورے سے اس فارمولے کو مسترد کر دیا. تو سامعین آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اختتام ہوا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.